بھٹی صاحب میں آپ سے ایک بہت بڑا سوال پوچھنے لگا ہوں، یقین کریں ون آف دا گریٹسٹ کوشچنس میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کا، اور یہ آپ لوگوں کی بحث سے میرے ذہن میں ہے، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے گا، اس کے بعد جو آپ نے سوچا ہوا ضرور بولیے گا۔ بات یہ کہ یہ عمران خان، یہ نواز شریف، یہ آصف علی زرداری، یہ بلاول بھٹو، یہ مریم نواز، یار یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مٹی کے عام سے انسان ہیں آپ کے میرے جیسے، ان کو ہم خدا کیوں بنا لیتے ہیں یار کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے خطا نہیں ہو سکتی، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا؟ ہم کیوں اپنی آبجیکٹیوٹی جو ہے ختم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پسندیدہ ہے، ہمارے اپنا جذباتی تعلق رکھنا چاہیے۔ میرا مشرف صاحب سے ہے، لیکن میں مشرف صاحب کے کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتا جو انہوں نے 99 میں جو کیا تھا، وہ تو الیجیٹیمیٹ ہی تھا نا میرے بھائی، لیکن جذباتی تعلق پھر تو ہم کیوں ان لوگوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں یار؟ ان میں کوئی غلطیاں نہیں نکال سکتے، ان میں کوئی قصور، ہمارے سارے تجزیہ بشمول میرے وہ کلاؤڈڈ ہو جاتے ہیں شخصیت پرستی کی۔ ہم صافی، ہمیں تو یار فیکچول بات کرنی چاہیے بھٹی صاحب، ہم سب کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت کہ یہ ہم نہیں یہ کر سکتے، اور اگر کوئی بندہ ہمیں نہیں پسند، مریم نواز لیٹ سپوز مجھے نہیں پسند، اس کے اچھے کام کی تعریف تو کر سکتے ہیں نا، عمران خان کے اچھے کام کی بھی کریں، لیکن اس کی میں برائی بھی تو کوئی ہو سکتی ہے، اس کی غلط پالیسی بھی تو ہو سکتی ہے یار، کہ وہ نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی خدا ہے نعوذ باللہ۔ کون لوگ ہیں یار؟ یہ انسان ہی ہے نا ہم۔ جی بھٹی صاحب، چونکہ آپ نے کہا ہے کہ پہلے آپ کے سوال کا جواب دیں، اس لیے میں جناب محترم سولنگی صاحب، میرے بابا، ان کو بس ایک ہی کہوں گا کہ ہاں میری ریاضی واقعی کمزور تھی، ان کو پتہ نہیں کیسے چل گیا۔ اور دوسری بات ہے زخم نہ کہیں، اگر میں نے زخم دکھانے شروع کر دیے نا تو آپ کو زخم گننا، آپ کی گنتی بھول جائے گی، آپ کی ریاضی بھی رہ جائے گی، تو زخموں پہ پردے ہی ڈالتے ہیں۔ بات یہ ہے میرے بھائی کہ اس وقت کرائسس کیا ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ جو سارے اس وقت ہم بڑی سیٹوں پر چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں یا مسلط کر دیے گئے ہیں ہم پر، یا مسلط ہیں 3 نسلوں سے ہم پر، ان کو چھوڑ دیں، کوئی میٹر نہیں کرتا، یہ ملک میٹر کرتا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اس ملک میں ایک بڑے اسٹیٹسمین کی ضرورت ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اس ملک پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے؟ یہ لیڈرشپ لیس ملک ہو گیا ہے اور ڈائریکشن لیس ملک ہو گیا ہے۔ ملک کا حالت یہ ہے میرے بھائی کہ پاکستان وہ گھر ہے جس کی مالی حالت ایسی ہے کہ اس کا ہر برتن گروی رکھا جا چکا ہے، ہر فرد مقروض ہے، اور کچن تک مانگے تانگے سے ہم چلا رہے ہیں۔ اور یہ وہ پاکستان وہ ملک ہو گیا ہے جس کی مینجمنٹ گورننس ایسی ہے کہ بیڈ روم میں کچن ہے، کچن ڈرائنگ روم میں ہے، لاؤنج باتھ روم بن چکا ہے، اور باتھ روم میں صوفے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ ملک ہے میرے بھائی کہ بن گیا ہے پاکستان کہ جس میں اتفاق اور اتحاد ایسا ہے کہ بیٹا باپ کے گریبان پھاڑ رہا ہے، باپ بہنوں کے لڈیاں ڈال رہا ہے۔ اور سن لینا، ایک منٹ صرف ایک سن لے، سوال کر لیجئے گا بھائی، آپ نے بڑا سوال پوچھا ہے، سن لیجئے، بڑا جواب بھی۔ اور بہنیں جو ہیں وہ بھائیوں کی سپاریاں دے رہی ہیں، اور بھائی ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے کے روادار نہیں، ماں سارا دن کڑ رہی ہے، رو رہی ہے۔ اور پاکستان آخری بات وہ ایسا ملک بن گیا ہے کہ جس کے کسی پڑوسی سے اچھے تعلقات نہیں، جسے پورا محلہ مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے، اور جسے پورا شہر۔ سر یہ بڑا سٹیٹسمین حسن ایوب صاحب کون ہوگا جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں جو مرہم رکھے گا؟ صورتحال نہیں ہے معذرت کے ساتھ بھٹی صاحب آئی آبجیکٹ۔ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے مالی مشکلات ہماری ضرور ہیں، لیکن بالکل پاکستان کے چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے اس وقت ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور یہی 2 بڑے ملک ہیں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت کوئی درینہ نہیں ہے، لیکن اس وقت آپ کے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، ایک ورکنگ ریلیشنز یقینی طور پر ہے۔ ہندوستان کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، چلتی آ رہی ہے۔ اچھا حسن بھائی، ٹائم کا میں اس بریک سے پہلے مجھے بتائیں بڑا سٹیٹسمین کون ہے؟ آپ نے اس میں مجھے اور کوئی جو ہے خرابی نہیں ہے، مجھے اور سولنگی صاحب کو کنسیڈر نہیں کر رہا، ہم مقابلے سے باہر ہے۔ بڑا سٹیٹسمین کون ہے؟ کوئکلی پہلے بھٹی صاحب آپ نے کہا، آپ کے خیال میں کون ہے؟ مریم نواز، بلاول بھٹو، عمران خان تو جیل میں جو آزاد ہے، ان میں سے کون ہے؟ بھٹی صاحب کوئکلی۔ بھائی جان، ان ساروں کے آگے اگر سٹیٹمنٹس لگاتے ہیں، آپ لفظ لگاتے ہیں، تو میں مائک اتار کے بریک سے پہلے چلا جاتا ہوں۔ اچھا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اعظم تھے ایک آخری، اور اس کے بعد تو بس سارا کچرا ہے اور بورا ہے۔ اچھا عمران خان کو آپ سٹیٹسمین نہیں مانتے آج؟ اچھا سیاستدان، برے سیاستدان ہیں، کوئی سٹیٹسمین نہیں ہے اس ملک میں اب۔ سولنگی صاحب کون رکھے گا مرہم؟ کون اتنے بڑے بڑے مسائل میں؟ کوئکلی ذرا۔ میں آپ کو بریخت کا جو پلے ہے اس کی ایک لائن سناتا ہوں۔ بدقسمت ہے وہ سرزمین جس کو ہیرو کی تلاش ہے۔ واہ حسن بھائی،
یہ سولنگی صاحب نے مجھے دیکھے بغیر یہ بات کہہ دی کہ ابھی بھی ہیرے کی تلاش ہے، لیکن بہرحال آپ میرے علاوہ بتائیں اسٹیٹس مین، مجھے بھی نہیں دیکھا، مجھے بھی آپ کو تو دیکھ لیا اور بتا دیا انہوں نے جانچ پڑھ تو کے۔ نہیں، لیکن جس طریقے سے منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے ایس آئی ایف سی کے خلاف، میرے خیال کے مطابق ایس آئی ایف سی پاکستان کو مالی مشکلات سے نکالنے کے لیے ہوپ ہے، وہ ایف ڈی آئی لے کر آئے گی انشاءاللہ، اور پاکستان میں جو ہے سرمایہ کاری آئے گی، حالات بہتر ہوں گے، معاشی استحکام آئے گا، اور ایس آئی ایف سی کو جس طریقے سے منظم طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سی پیک کو جس طرح منظم طریقے سے ایک مخصوص سیاسی جماعت پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اس کی مذمت کرتا ہوں، اور اس پر جو ہے وہ شدید جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ۔ لیکن آپ نے اسٹیٹس مین نہیں بتایا، اسٹیٹس وومن جو پاکستان کو نکالے ان کرائسس سے اس موقع پہ۔ سر دیکھیں مجھے ہوپ ہے ایس آئی ایف سی سے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اسٹیٹس مین تو اس طریقے سے کوئی بھی نہیں ہے نا جی۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ نے میرا ایک سوال گول کر دیا یار کہ دیکھیں کتنے اچھے اچھے کام کر رہی ہیں مریم صاحبہ، انہوں نے صاف ستھرا پنجاب بنایا، انہوں نے مہینے، تو یہ کام باقی صوبے کیوں نہیں کر رہے؟ تو جی میں دیکھیں میں اس پر صرف ایک جملہ کہوں گا، جی ایک جملہ صرف کہوں گا، میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سیاستدان مقابلہ اس پر کریں کہ ان کی کارکردگی کتنی جی، اچھی یہ ہے، اسی پہ جی، میں یہ سوال تھا جی بھٹی صاحب، بڑی گالی نکال سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک جی بھٹی صاحب۔ بھائی جان یہ جو آپ کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ صاف ستھرا پنجاب ہو گیا ہے، تو مبارک ہو مریم نواز صاحبہ کو، ثانیہ بہاول نگر پر بھی مبارک ہو، ثانیہ کھاریاں پر بھی مبارک ہو، حد کے عزت قانون بنانے پر بھی مبارک ہو، آج چیمہ کے بچوں کی فیس معاف کرنے پر بھی مبارک ہو، زراعت کا جنازہ نکالنے پر بھی مبارک ہو۔ وقت کی قلت ہے، حسن ایوب صاحب آپ دیں گے مبارکباد ان کو، مریم صاحبہ کو سارین میں ہاں میں ہاں ملائیں گے بھٹی صاحب کے یا نہیں؟ بالکل علائشوں کو بڑے اچھے طریقے سے ٹھکانے لگایا ہے، جتنی بھی ویسٹ مینجمنٹ کی کمپنیز تھی انہوں نے کام کیا ہے، اور پنجاب گورنمنٹ نے ان لوگوں کو جو 1 مہینے کی اضافی تنخواہ دی ہے، بالکل درست جو ہے ان کا اقدام ہے۔